بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ بیٹے کی موت کے بعد بہو نے نوکری کرنا شروع کر دی۔ وہ ساری رات گھر سے باہر رہتی اور کہتی رات کی ڈیوٹی ملی ہے، جلد ہی دن کی ہو جائے گی، لیکن وہ ہر مہینے 50,000 روپے گھر لاتی۔ مجھے حیرت ہوتی، وہ تو ان پڑھ تھی، پھر ایسی کون سی نوکری تھی جس کے اتنے پیسے تھے؟ اور وہ جب بھی گھر آتی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور جسم پر خراشیں ہوتی۔ مجھے اس پر شک ہوا تو میں اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہاں بہو کا کام دیکھ کر روح لرز گئی، کیونکہ وہ تو وہاں میرا ایک ہی بیٹا تھا جس کی شادی میں نے بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد دن رات محنت کر کے اسے پڑھایا لکھایا تاکہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں تو وہ میرا سہارا بنے، مگر قسمت تو کچھ اور ہی سوچی بیٹھی تھی، جس کا نہ مجھے اندازہ تھا نہ میرے وہم و گمان میں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک دن اچانک بجلی لگنے کی وجہ سے بیٹے کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے باوجود بیٹے کی وفات ہو گئی۔ میرے لیے یہ صدمہ قیامت سے کم نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے نہیں، اکلوتا بیٹا تھا وہ میرا، اور میری زندگی کا واحد سہارا بھی، جس کے سہارے میں زندہ تھی، میرے جینے کی واحد امید تھا۔ وہ اسے دیکھ کر تو مجھے سکون ملتا تھا، میری آنکھ کی ٹھنڈک تھا۔ وہ اس کا یوں جو جانا جیسے میری بینائی لے گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں اندھی ہو چکی ہوں۔ اس کا یوں اچانک مجھ سے دور ہو جانا مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور میں بیمار ہو کر بستر کی ہو گئی۔ میری جوان بہو، جس کی شادی کو 2 ہی سال ہوئے تھے، وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ ہر وقت وہ روتی رہتی، تڑپتی رہتی۔ مجھ سے زیادہ دکھ شاید اس کا تھا۔ میری زندگی تو اختتام کو پہنچ رہی تھی، مگر اس کی زندگی کی تو شروعات ہوئی تھی، اور ابھی ٹھیک سے باپ کا لمس بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ یتیم ہو گیا تھا، وہ لاوارث ہو چکا تھا۔ میرے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک دکھ کھڑا تھا۔ مجھے بہو کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے میری جوانی کی کہانی میرے سامنے ہو۔ ایسا لگتا جیسے تاریخ ایک بار پھر خود ہی دہرا رہی ہو، اور اسی دکھ میں میری جان جاتی جب بھی بہو کو روتے ہوئے اجڑے حلیے میں دیکھتی۔ مجھے اپنی جوانی یاد آتی، یوں پوتے کو دیکھتی تو اپنے بیٹے کا یتیم ہونا یاد آتا۔ ان دونوں کو دکھ دیکھ کر دل کٹتا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہی دکھ مجھے اندر سے کھا رہا تھا، جس کی وجہ سے میری حالت ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور جو جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہونے کے در پر تھی۔ گھر کے اخراجات کون سنبھالے گا؟ کس کے ذمہ ہماری ذمہ داریوں کا بوجھ ہوگا؟ یہ سوچتی تو خود کو بے سہارا دیکھتی۔ اکلوتی ہی تھی تو جو اپنے گھر کو سنبھال سکتی تھی، جو ان ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکتی تھی۔ بہو تو جوان تھی، اور تھی بھی پرائی اولاد۔ اس سے جا کر کسے کہتی کہ جاؤ جا کر کما کر لاؤ، اور میرے ساتھ اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالو؟ نہ میرے دل میں مجھے اس چیز کی اجازت دی، اور نہ ہی دماغ بہو کو ایسے کچھ کہنے کو مانتا تھا۔ بھلے ہی میری بیٹی نہیں تھی، مگر میں اولاد کا دکھ سمجھتی تھی۔ جب کبھی میرے بیٹے کو ذرا سا بخار ہو جاتا تھا تو میری جان پر بنتی تھی، اور پھر میں نے تو اسے کھو دیا تھا۔ مجھ سے تو زیادہ اولاد کے درد سے کون واقف ہو سکتا تھا؟ میں نے جوان بیٹے کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا جنازہ اپنی کمزور آنکھوں سے دیکھا تھا، اور میں جانتی تھی کہ میری بہو کے گھر والوں پر بھی قیامت ٹوٹی ہے۔ ان کی بھی جوان بیٹی بیوہ ہوئی تھی، یوں جوان اولاد تو ان کی بھی اجڑ گئی تھی۔ اس لیے میں اسے کچھ نہ کہنے کا عہد کر کے ایک صبح بہت ہی مشکل سے اٹھی۔ ابھی 2 قدم چلی ہی تھی کہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ گرنے کی وجہ سے میرے بازو پر چوٹ لگ گئی۔ میرے گرنے اور چلانے پر بہو بھاگی آئی۔ اماں جی، وہ مجھے دیکھتی چلاتی میرے پاس آئی، مجھے اٹھنے میں مدد کرنے لگی۔ بہت مشکلوں سے اس نے مجھے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا، اور پھر بھاگ کر ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا، اور اس وقت وہ ڈیوٹی پر جاتا تھا جس وقت میں گری۔ جب بہو باہر گئی تو وہ بس جانے ہی والا تھا، مگر بہو کی سن کر بھاگا آیا، میرا چیک اپ کیا اور دوا دی۔ اس نے ایکس رے کروانے کا مشورہ دیا اور چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے پین کلر دی تاکہ مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ چلیے اماں جی، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ہسپتال جا کر بڑے والے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں گے۔ اس کے جاتے ہی کہا، نہیں بیٹا،
میں ٹھیک ہوں۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا۔ اب اسے کیا کہتی، ڈاکٹر کے خرچے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور میں جانتی تھی ڈاکٹر مختلف ٹیسٹ لکھ کر دے گا اور اس کے لیے تو ہزاروں روپے کی ضرورت ہوگی، اور میرے پاس تو صرف 5,000 روپے ہی بچے تھے، جن سے ایک ہفتے کا گزارا بھی ناممکن تھا۔ اماں جی، میں جانتی ہوں کہ آپ یہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے کہہ رہی ہیں، مگر آپ فکر مت کریں، میں کر لوں گی سب۔ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں، ان سے گزارا ہو جائے گا۔ اتنا کہتے اس نے مجھے سہارا دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے لیے ہسپتال چلی گئی۔ میری توقع کے مطابق وہاں جانے کی دیر تھی، اور پیسے یوں لگے جیسے میرے بازو پر نہیں بلکہ پورے جسم پر چوٹیں لگی ہوں۔ ہمیں وہاں شام ہو گئی اور ٹیسٹ سارے ہی کلیئر تھے۔ خیر، ہم وہاں سے گھر آ گئے۔ بہو نے مجھ سے ایک پیسہ نہ لیا، اور اس نے سارا خرچہ خود کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا کتنا بل تھا ہسپتال کا، مگر اس نے باتوں میں گیم کر دی، اور میں کچھ دنوں سے ٹھیک ہو گئی۔ گھر کا خرچ اب بھی آرام سے چل رہا تھا۔ دیکھنے والوں کے ساتھ میں خود حیران تھی کہ یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں۔ میں اپنے پوتے کو لیے دکان پر گئی تو واپسی پر ایک پڑوسن مل گئی، اور مجھ سے میرے بیٹے کی یوں اچانک موت کا افسوس کر رہی تھی۔ میں بھی دکھی دل سے سنتی اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی، جب اچانک اس کی ایک بات پر چونکی۔ میں تو پہلے حیران تھی کہ تیرے گھر کا خرچ اٹھا کون رہا ہے؟ تو بیمار ہے اور تیرا بیٹا تو چل بسا اس دنیا سے، مگر اس دن تیری بہو کے ساتھ ایک نو ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ جب میری بہو وہاں آ گئی، کیسی ہو خالہ؟ اس نے خوش دلی سے اس عورت سے پوچھا تو وہ منہ بسورتی اس کو یوں جواب دے کر گئی جیسے احسان کیا ہو۔ میں اس کی آدھی ادھوری بات پر پریشان ہو چکی تھی۔ وہ کس کی بات کر رہی تھی مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اماں جی گھر چلی گئیں، اور بہو کے کہنے پر میں اس کے گھر چل دی۔ گھر پہنچ کر میں صحن میں بیٹھی کو سبزیاں بنانے لگی، جبکہ وہ آٹا گوندنے لگی۔ اگلے دن میں بہو کے کمرے میں پوتے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بہو بازار گئی تھی، کچھ گھر کا سامان تھا جو ختم ہو چکا تھا، اسے وہی لانا تھا۔ کھیلتے کھیلتے پوتا سو گیا تو میں تکیے کے سیدھا کر کے پوتے کو ان کے درمیان لٹا کر ابھی میں وہاں سے اٹھی ہی تھی جب تکیے کے نیچے سے مجھے ایک لفافہ نظر آیا۔ میں نے بے ساختہ وہ اٹھا لیا، اور وہ ہسپتال کا بل اور ٹیسٹ رپورٹ تھی۔ میں نے کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میری سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس دن کا بل دیکھ کر، جو کہ 20,000 روپے تھا، میں پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ وہ ہسپتال دکھنے میں جتنا بڑا اور وسیع تھا، ضرور اس کے اخراجات بھی خاصے وسیع ہوں گے، مگر اتنے زیادہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا۔ مگر اتنے پیسے بہو کے پاس کیسے آئے؟ میں یہی سوچ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تو جلدی سے وہ لفافہ ویسے ہی تکیے کے نیچے چھپا دیا جیسے پہلے پڑا تھا، اور جا کر دروازہ کھولا تو سامنے بہو کھڑی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارا سامان تھا جسے وہ دونوں ہاتھوں میں مشکل سے اٹھائے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر سلام کرتی اندر داخل ہوئی۔ اماں جی، آج تو میں تھکا دیا مجھے اس نے۔ اس کی بات پر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے سوال پر اس کا رنگ فکر ہوا اور وہ جلدی سے بولی، سامان خریدنے میں تھک گئی، ساتھ والی نسیمہ کے ساتھ گئی تھی، اور نہ تو اس نے بازار گھما کر تھکا دیا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ ہوا، کیونکہ نسیمہ تو اس کے جانے کے بعد میرے پاس آئی تھی اور کافی دیر تک میرے پاس بیٹھی رہی تھی۔ پھر وہ کیسے اس کے ساتھ جا سکتی ہے؟ مگر میں خاموش رہی۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا، اور اس دن پڑوسن کی ادھوری بات اور آج بہو کا بات کر کے بات کو یوں بدل دینا مجھے تشویش میں ڈال گیا تھا۔ ابھی میں کچھ ہی اور سوچتی جب بہو کے پکارنے پر واپس اسے دیکھنے لگی۔ اماں جی، میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کل سے مجھے جانا ہے۔ میں اس کی بات پر حیرت زدہ تھی۔ نہیں بیٹے، تم نہیں کرو گی نوکری، میں خود کچھ کر لوں گی۔ میں نے اسے روک دیا، مگر اس نے میری نہ سنی اور اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی۔ اگلے دن صبح اٹھی تو مجھے یوں لگا کہ بہو آج سے کام پر جائے گی، تو اسی لیے میں نے خود ناشتہ بنایا۔ جو بھی ہو، اگر اس کی ضد تھی کہ وہ کام کرے گی تو میں اس کے لیے آسانی تو پیدا کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں آج سے سارے گھر کا کام خود کروں گی،
تاکہ اسے مشکل نہ ہو۔ ابھی میں ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی تھی جب بہو کچن میں آئی اور حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اماں جی آپ نے ناشتہ کیوں بنایا ہے؟ میں بنا لیتی۔ میں نے اس کے سوال پر مسکرا کر بتایا کہ تمہیں زیادہ پریشانی نہ ہو، تمہیں جاب پر جانا ہے نہ۔ تو وہ ہنسنے لگی، نہیں مجھے رات کو جانا ہے۔ میں نے اس کے جواب پر حیرت سے اسے دیکھا، بھلا رات کو کیوں جانا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ بولی، رات کی ڈیوٹی ہے۔ اس لیے وہ کتنے آرام سے بولی تھی، رات کی ڈیوٹی ہے، مگر میں تو سن کر چپ ہو گئی۔ چھوٹا سا بچہ رات ساری کیسے رہے گا ماں کے بغیر؟ میں نے اس سے پوچھا، مگر اس کا جواب سن کر دنگ رہ گئی۔ وہ ناشتہ لیے باہر چلی گئی، ساتھ مجھے بھی آنے کا کہہ دیا۔ میں پریشان تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان پڑھ رات کو کون سی ڈیوٹی کرے گی جسے دن میں شاید کوئی کام نہ ملتا۔ جیسے جیسے دن گزر رہا تھا میرے پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شام ہونے لگی تو بہو نے رات کے کھانے کی تیاری کی اور کھانا بنانے لگی۔ 7 بجے اس نے مجھے کھانا دیا اور بچے کو دودھ دے کر مجھے پکڑاتی کہا کہ ابھی اسی لیے کھیلنے دے، کافی دیر کھیلتا رہے گا تو رات پریشان نہیں کرے گا آپ کو۔ میں نے خاموشی سے اپنے پوتے کو پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ مجھے اللہ حافظ بولتی چلی گئی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسے جانے سے روک دوں، کس طرح اسے منع کروں، مگر میں یہ نہیں کر سکی۔ وہ چلی گئی۔ رات کے وقت میری مرحوم بیٹے کی عزت گھر سے کمانے گئی اور میرا دل جیسے رو رہا تھا۔ اگر بیٹا زندہ ہوتا تو کبھی یہ وقت نہ آتا، کبھی یہ بہو کو جانے نہ دیتا، اور پہلی بار میں نے شدت سے خدا سے شکوہ کیا تھا، اگر بیٹا ہوتا تو میں اتنی بے بس نہ ہوتی۔ رات گزرنے لگی، پوتا سو گیا، مگر میں نہ سو سکی، نہ ہی مجھے سکون ملا۔ رات گزرنے کے ساتھ میری بے سکونی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 12 بجے کے قریب پوتا اٹھ گیا، مجھے لگا اسے بھوک لگی ہے۔ رات گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے سکونی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 12 بجے کے قریب پوتا اٹھ گیا، مجھے لگا اسے بھوک لگی ہے، مگر دودھ دینے کے باوجود بھی اس نے رونا بند نہ کیا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا۔ اولاد کے لیے ماں کا لمس ہی سکون ہوتا ہے، اور وہ آدھی رات کو اٹھ کر ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ اسے اس وقت ماں چاہیے تھی، میں بھلے ہی اس کی دادی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں جس سے وہ دوبارہ سو جائے۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ نہیں سو رہا تھا اور میں تھک کر بیٹھ چکی تھی۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے بہو کو کال کر کے میری دوسری جانب سے کال اٹھائی۔ میں تھک کر بیٹھ چکی تھی، میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے بہو کو کال کی، مگر دوسری جانب سے کال اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ دل پریشانی سے ڈوبنے لگا تھا۔ کافی دیر کی کوششوں کے بعد پوتا خود ہی رو کر تھک کر سو گیا۔ رات گزر گئی، ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ میری نظر دروازے پر تھی، سورج کی روشنی جیسے جیسے زمین پر پھیل رہی تھی۔ 7 بجے بہو گھر واپس آئی۔ اسے دیکھ کر میرا رکا سانس بحال ہوا، ایسے جیسے کسی نے مجھے بے بسی سے آزاد کیا ہو۔ میں اس کے آنے کی خوشی میں اس کی حالت پر نظر ہی نہ ڈال سکی، اور اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے اسے ناشتہ دیا تو وہ تھکن کا کہتی کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بھی کچھ نہ کیا اور کہا میں سمجھ سکتی ہوں، اور وہ تھک چکی تھی۔ پوری رات اس نے کام کیا ہوگا، تبھی یوں بجھی تھی۔ میں نے خود سے کہا۔ وہ سو کر شام کو اٹھی، فریش ہو کر میرے پاس آئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے کام کا پوچھا تو ٹال گئی، بس یہی بولی تھوڑا مشکل ہے۔ میں نے بھی زیادہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اسے روز جانا تھا۔ میں نے جب پوچھا دن کی ڈیوٹی نہیں ہو سکتی تو بولی نہیں، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ڈیوٹی بدل جائے گی۔ میں بھی خاموش ہو گئی، اسے کہہ بھی کیا سکتی تھی۔ میری طبیعت جس موڈ پر تھی، نہ میں کچھ کر سکتی تھی اور نہ ہی کچھ کہنے کا حق رکھتی تھی۔ میرے پاس خاموش رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک صبح میں بہو کا انتظار کر رہی تھی۔ 7 بجے 7:50 ہو چکے تھے، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میرے دل میں عجیب سے وہم پل رہے تھے۔ تقریباً 9 بجے وہ گھر واپس آئی اور سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ یہاں جاتے ہی اس نے عبایا اتارا۔ میں اس کے لیے پانی لے کر گئی تھی، مگر اس کے کپڑوں پر نظر پڑتے ہی میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گرا۔ میرے ہاتھ چہرے پر تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری دنیا گرم
میری دنیا گم ہو رہی ہو۔ اسے دیکھ کر سانس اکھڑنے لگی اور وہ گلاس گرنے پر پیچھے کی جانب پلٹی تھی اور مجھے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ رنگ بالکل سفید ہو گیا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ پھیلا کر خود کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر اسے کوئی فائدہ اب تک نہیں۔ اسے دیکھ چکی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر میں حواس گم ہو رہے تھے۔ یہ زندگی کا کون سا چہرہ تھا جو میرے سامنے تھا؟ وہ میرے پاس آئی اور مجھے کندھے سے ہلایا، جس سے میں ہوش میں آئی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے بہت مشکل سے پوچھا۔ اماں جی، کل رات میری لڑائی ہو گئی تھی ایک لڑکی سے، اسی وجہ سے میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ وہ سر جھکائے بولی۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ تم نے کیوں کیا جھگڑا؟ چلو چھوڑو یہاں مٹھو کی دوا لاتی ہوں، میں نے فکر سے کہا اور چلی گئی۔ آہستہ آہستہ محلے میں سب کو خبر ملنے لگی تھی کہ میری بہو روز رات کو گھر سے نوکری کے لیے جاتی ہے۔ لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ جوان اور حسین لڑکی کا رات کو نوکری کرنا سب کو ہی برا لگ رہا تھا۔ میرے تک سب کی باتیں کسی نہ کسی ذریعہ سے پہنچ رہی تھی اور میں ضبط کرتی رہی۔ سبزے لینے دروازے پر کھڑی تھی جب ساتھ والوں کی نسیمہ نے دیکھ کر پکارا تھا، کہاں رہتی ہو خالہ؟ نظر ہی نہیں آتی۔ اس کے پوچھنے کا مطلب میں جانتی تھی، مگر اس جواب میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، ورنہ جو حالات چل رہے تھے میرے کسی غلط جواب پر سچ بھی ثابت ہو سکتے تھے اور بگڑ بھی سکتے تھے۔ اس لیے ضبط کا گونڈ برتی نرمی سے اسے جواب دینے لگی۔ جانا کہاں ہے؟ یہی رہتی ہو تم؟ بتاؤ کہاں مصروف ہو؟ میرے سوال پر وہ ہنس دی۔ ارے خالہ، ہم تم یہی رہتے ہیں، ہم تم یہی مصروف تو اسی کی بہو ہو رہی ہے۔ راتوں میں کہیں نہ کہیں اس کی بات پر میرا ضبط ٹوٹا تھا اور پھر منہ میں آیا۔ میں بولتی چلی گئی۔ وہ بھی دو بدو جواب دے رہی تھی۔ میں بنا سبزی لیے اندر چلی گئی۔ محلے کی سبھی عورتیں اکٹھی ہو چکی تھیں اور اب سب ہی سوال جواب کر رہی تھیں۔ سب سے اونچی آواز نسیمہ کی تھی، جو یوں بول رہی تھی جیسے میری بہو کے ساتھ میری بہو کی سمت جاتی ہو اور اس کی خبر رکھتی ہو۔ میں ان سب کی باتیں سنتی وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ آج شدت سے مجھے میرا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ کاش کہ وہ پہلے مجھے اکیلا نہ چھوڑتا تو آج میں بے بس سی سب کی باتیں نہ سنتی۔ میری بہو کو رات بھر گھر سے باہر رہنا پڑتا اور نہ لوگوں کو اس پر سوال کیا ہوتا۔ رو رہی تھی۔ جب بہو آ گئی اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو مگر میرے خاموش سے رونے پر اس کے کانوں میں جب محلے داروں کی باتیں پڑی تو وہ سر جھکا گئی اور شرمندگی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے مجھے ساتھ لگایا اور تسلی دینے لگی کہ مہینہ پورا ہونے کے بعد ایک دن ہی باقی تھی اور مہینہ پورا ہوتے ہی تنخواہ مل جانی تھی۔ مجھے بھی اب انتظار تھا تنخواہ کا، کیونکہ قرض اب کافی ہو چکا تھا۔ دودھ والے سے لے کر راشن والے تک کے پیسے سر پر چڑھ رہے تھے۔ آخر کار وہ دن بھی آ پہنچا جس دن تنخواہ ملنی تھی۔ بہو گھر آتے ہی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ رکھا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ خوش تھی یا اداس میں سمجھ نہیں سکی۔ خیر میں نے وہ الفاظ کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس میں موجود پیسے دیکھ کر میں نے ان پیسوں کو گننا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں انہیں گن رہی تھی میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اگر گنتی پوری ہوئی میں نے ان پیسوں کو وہیں رکھا۔ خیر میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے ان پیسوں کو گننا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں انہیں گن رہی تھی میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ آخر گنتی پوری ہوئی، میں نے ان پیسوں کو وہیں رکھا اور بہو کی طرف دیکھا۔ 50,000 میرے لبوں سے بس یہی ادا ہوا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کس کام کے میرے پوچھنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، تھک چکی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ جا چکی تھی اور وہ پیسے میرے سامنے پڑے تھے اور میرا دل پوری طرح شک میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ایک دن ایک ان پڑھ کو ایک مہینے کی تنخواہ 50,000 کیسے مل سکتی ہے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ 50,000 مہینے کا کمال ہے۔ اب تشویش ہونے لگی اور کچھ تو غلط تھا۔ میرے دل نے بار بار مجھ سے یہی کہا۔ بہو شام کو اٹھی
2 رات کا کھانا بنانے لگی۔ میں خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا، جیسے وہ بیمار ہو، مگر میں نے اس سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا، ویسے ہی جیسے تنخواہ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ وہ پھر سے روز کی طرح 7 بجے چلی گئی اور میں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کے جاتے ہی اس کے جانے کی تصدیق کرتی اس کے کمرے میں گئی اور وہاں کی تلاشی لینے لگی۔ میں نے پورا کمرہ چھان لیا تھا، بس اب ایک دروازہ رہتا تھا، اور کانپتے ہاتھوں میں نے اسے کھولا تو اس میں ایک فائل پڑی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے وہ فائل اٹھائی اور اسے پڑھنے لگی، مگر اس پر لکھی تحریر پڑھنے میں مجھے لگا 7 آسمان میرے سر پر گر پڑے ہوں۔ یہ کیا کس چیز کی حد تھی، یہ مجھے سمجھ نہ آیا تھا۔ کافی دیر بے یقینی سے سب دیکھتی رہی، اور 12 بجے کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی، اور یہاں پوتا رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا۔ میں نے سب کچھ ویسے ہی دیکھا تھا، کمرے میں جیسے پہلے بڑا پڑا تھا۔ مجھے اب پتہ لگوانا تھا اس نے یہ سب کیوں کیا۔ اگلے دن میں نے اس پر نظر رکھی، کہیں نہ کہیں میرا شک سچ ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے صبح ہوتے ہی اپنی کل کک بلوا لیا تھا۔ بہو کے پوچھنے پر یہی کہا کہ طبیعت خراب ہے، رات اٹھ نہیں پاتی، اس لیے 4 دن کے لیے بلایا ہے۔ تو بہو خاموش ہو گئی۔ میں نے بھتیجی کو سب کچھ سمجھا دیا تھا، اس لیے میری بہو جیسے ہی شام کو گھر سے نکلی، میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ اپنے پوتے کو بھتیجی کے پاس چھوڑا تھا۔ کافی دور پیدل چلنے کے بعد وہ ایک کار میں بیٹھی۔ میں نے بھی جلدی سے رکشے کو ہاتھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں چلی گئی جہاں بہو کام کے لیے اتری تھی۔ چہرے پر چادر رکھے ہوئے داخل ہوئی تو بہو کے پیچھے جاتے ایک گھر کے قریب پہنچی تو سامنے دیکھ کر روح لرز گئی۔ وہ کوئی کام کی جگہ نہیں بلکہ ایک کوٹھا تھا، وہاں جہاں عورتیں بیچی جاتی تھیں۔ میں تو برباد ہو چکی تھی، وہ تو یہاں سے 50,000 لاتی تھی۔ میں یہ سب برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں جب بے ہوش آیا تو بہو پاس بیٹھی تھی۔ میں نے منہ موڑ لیا تو وہ رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، آپ کام نہیں کر سکتی تھیں، اور میں ان پڑھ جاہل گوار، مجھے کوئی کام دیتا۔ میں کام کے لیے گھر سے نکلی تو مجھے تارا ملی، وہ بھی میری طرح تھی۔ اس نے مجھے کوٹھے کا کہا، میں نے منع کیا۔ وہ بولی صرف ناچ لینا۔ میں مجبور تھی تبھی مان گئی۔ میں جب ٹھیک سے ناچ نہ پاتی تو باقی سب کی طرح مجھے بھی وہاں سے لیڈر کے ہنٹ کھانے پڑتے، جس کی خراشیں پڑ جاتی اور کپڑے پھٹ جاتے۔ پیسے تو بہت ملتے تھے مگر گھر صرف 50 لاتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ زیادہ لے کر جاؤں گی تو آپ پوچھیں گی کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ مجھے معاف کر دے اماں جی، میں مجبور تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل جیسے پھٹنے لگا تھا۔ میں نے اسے خاموش کروایا اور پھر کچھ ہی دنوں بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور کہیں اور شفٹ ہو گئی، اور میں اور میری بہو گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ میں نے اسے خاموش کروایا اور پھر کچھ ہی دنوں بعد ہم دونوں گھر چھوڑ دیا اور کہیں اور شفٹ ہو گئی۔ میں اور میری بہو گھر کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں کی صفائیاں کر کے ہم گھر چلا رہے ہیں، مگر یہ حرام سے بہتر ہے۔